اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ کام کی عظمت سے ہم سارے ہی واقف ہیں، لیکن اب کام ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہر چیز ریڈی میڈ مل رہی ہے، اور تو اور اب فوڈ پانڈا کرنا رہے کچن کو تالا لگاؤ۔ تیار کرنے کو تو چھوڑیں، اب تو چیزیں گھروں تک پہنچانے والی بے شمار سروسز لانچ ہو چکی، تو بدقسمتی سے کام کی عظمت اب کتابوں تک رہ گئی ہے۔ دین اسلام کی تو بیس ہی رزق حلال ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے، اور الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ وہ مقولے ہیں جو شاید ہی کسی نے نہ سنے ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضرت فاطمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی یا غلام کی درخواست کی تو آپ نے ان کو کچھ تسبیحات کی تلقین کی۔ نبی رحمت کی بصیرت کے پاس بہت ساری وجوہات رہی ہوں گی، لیکن ایک سمجھ آنے والی وجہ کام کی عظمت یقیناً ہوگی۔ پھر ترمذی کی وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے پاکیزہ ترین چیز ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع اور مقام پر گھر کے تمام کاموں کے علاوہ ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ ہر کام میں حصہ لیا۔ لکڑیاں اکٹھی کرنی ہو، مسجد نبی کی تعمیر ہو، خندق کھودنی ہو یا میدان جنگ میں لڑنا ہو، ہمارے نبی نے ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کام اور محنت کو دین اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کام کا زندگی سے نکلنے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چائے، کباب، کیک، بسکٹ کھانا، واٹ ایور، ہر چیز صرف ایک کال پر گھر آ سکتی ہے، لیکن یہی چیزیں تیار کرنے، کروانے اور سکھانے کے دوران بالخصوص جو ماں بیٹی اور بالعموم گھر کے افراد کا انٹریکشن، گپ شپ اور رشتوں کی مضبوطی آنی تھی، وہ کہاں سے خریدی جائے گی؟ آپ نے کبھی غور کیا انسانوں کے علاوہ کوئی جانور کوکنگ نہیں کرتے، وہ چاہے سبزی خور ہوں، گوشت خور ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو سوشل انٹریکشن کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کھانے کو صرف پیٹ کی ضرورت سمجھا۔ کھانا تو ماں بیٹی، ساس بہو اور گھر کے سارے افراد کے درمیان رشتوں کی مضبوطی کا وہ مقدس، آزمودہ اور یادگار بانڈ ہے جو فوڈ پینڈا کبھی ریپلیس نہیں کر پائے گا۔ آج ہم اپنے بیٹوں کو گیم سکھانے کے لیے کلب جوائن کروا سکتے ہیں، ڈرائیونگ سکھانے کے لیے ڈرائیونگ سکول بھجوا سکتے ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ مل کر کرنے کے بجائے اسے بازار سے خرید سکتے ہیں، لیکن ان سارے کاموں میں جو باپ بیٹے کا رشتہ بننا تھا اس کا کیا کریں گے؟ خالی دماغ کو ویسے ہی شیطان کی ورکشاپ ہوا کرتا تھا۔ اب ایک تو کرنے کو کچھ نہیں بچا، اوپر سے انٹرنیٹ نے شیطان کی خالی ورکشاپ نہیں بلکہ ایک مکمل ورکشاپ قائم کر دی ہے۔ اب ہم سارے گھر کے مرد، عورتیں اور اسپیشلی بچے سارے کاموں سے فارغ ہو کر اس ڈیولز ورکشاپ میں کام کرتے ہیں۔ ذرا معاشرتی لیول پر دیکھیں، اب گاؤں میں تھریشر اور ٹریکٹر راتوں رات کام کر کے چلے جاتے ہیں اور پڑوسیوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ کسی زمانے میں فصلوں کو کاٹنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے، کنویں کھودنے کے لیے، گھروں پر لنٹر ڈالنے کے لیے پورا گاؤں 2-3 دن اکٹھا ہوتا تھا۔ ان مشینوں نے ایک دوسرے کی ضرورت، احساس اور رشتے چھین لیے، عزتیں چھین لی، احترام چھین لیے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہماری زندگی کی خوشحالی، برکتیں اور نجات ہماری اپنی روزمرہ کی روٹین کو اللہ اور اس کے دین کے ساتھ جڑنے، جوڑنے اور اپنے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو الکاسب حبیب اللہ کا مصداق کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔